کرنے والے کی، والد کی، وما والد، اور قسم ہے اس کی جو پیدا ہوا، قسم اس کی جو پیدا ہوا، یعنی پیدائش میلاد مصطفیٰ کی دھوم خود رب تعالی مچا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، جس طرح حضور پیدا ہوئے اور فارس کے قلعے گر گئے، صدیوں سے جلی ہوئی آگ بجھ گئی، قلعوں میں درار پڑ گئی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، جل کے خاک ہو جائیں عدو، مگر اے رضا جان میں جان ہے جب تک ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سناتے جائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں محبوب کی آمد کے تذکرے کیے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو حضور کے تذکرے قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ایک میلاد کا تحفہ عطا کیا، وہ کس نے؟ اللہ نے عطا کیا، اور سیرت کا تحفہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، جس طرح فرمایا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اب فرمایا لَقَدْ فِيكُمْ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگو رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت اسوہ ہے، اس کو دیکھو، اس کو پاؤ، وہ سیرت، وہ اسوہ جو مصطفیٰ نے امت کو عطا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ اسوہ حسنہ کہتا ہے۔ وہ جو سب حسینوں کا حسی ہے، سب جمیلوں کا جمیل ہے، وہ خود حسی ہو کر حضور کے اسوہ کو حسین کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، کہ یہ جو خوبصورت حسین اسوہ ہے یہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہیں ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگوں تمہاری سیرت سے اللہ کو پیار ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے اللہ پیار کرے، تمہارے بول چال سے اللہ پیار کرے، تمہارے ظاہر اور باطن سے اللہ پیار کرے، تمہارے معاملات کو دیکھ کر اللہ پیار کرے، تمہارے احوال کو دیکھ کر اللہ پیار کرے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سیرت پر سیرت مصطفیٰ کا رنگ چڑھا لو، اسی سے اللہ کو پیار ہے، اسی سے اللہ کو پیار ہے۔ میں نے چاہا کہ چونکہ اسٹوڈنٹ بیٹھے اور وہ تربیت سے گزر رہے ہیں، اور اساتذہ بیٹھے ہیں، انہوں نے تربیت کرنی ہے، تو آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سنیں اور آگے تربیت کریں، آگے تربیت کریں، اور سٹوڈنٹس کے لیے اس لیے بیان کر وہ سنیں اور اپنے معاملات کو درست کریں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور کی سیرت کے موضوع پر اب میں بیان کرنے لگا۔ سیرت، خلق، اللہ نے اس کو خلق قرار دیا۔ یہ شاید آپ کے لیے نیا موضوع لگتا یہ ہے یوسف صاحب، پہلے اس موضوع پر کبھی خطاب ہوا ادھر؟ چلو میلاد کے صدقے یہ نیا موضوع اور نیا خطاب آپ کو مل جائے گا۔ اب اللہ نے فرمایا، جو آیہ کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کی عظمت پر فائز فرما دیا، خلق عظیم کے مرتبے پر رکھا۔ اب اس بات کو سمجھے، یہ عظیم خلق کہہ رہا اللہ تعالیٰ، عظیم کون کہہ رہا؟ جو خود رب عظیم ہے۔ دیکھیں نا، ہم جیسے لوگ اگر کہیں کہ حضور عظیم ہے، پیر صاحب، ہم جیسے لوگ جو مخلوق ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ کہیں کہ حضور عظیم ہیں، تو اس سے حضور کا کمال نہیں بنتا، کہ حضور وہ ہے جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے جو بھی ہم بولیں گے وہ نیچے ہی رہیں گے، وہ کم ہی بولیں گے، ہمارا بولنا نقص میں ہوگا، وہ نہیں بول سکتے جو حضور ہیں، ہم وہ بول ہی نہیں سکتے جو حضور ہیں۔ اس لیے اگر ہم کہیں
کہ حضور سب سے عظیم ہیں، بھئی جب ہم کہتے ہیں سب سے عظیم، ہمارے تخیل کے مطابق جو سب ہے نا کل، حضور کی شان کے نزدیک وہ بھی چھوٹا سا ہے۔ حضور کی عظمت کے سامنے جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا تخیل ہے، جس کو ہم کل کہتے ہیں، تو ہم اس چھوٹی سوچ کے ساتھ جب کہیں کہ حضور سب سے عظیم ہے، سب سے بلند ہے، تو جب ہم کہیں سب سے بلند، ہمارا تو کل بھی چھوٹا سا ہے، تو کیا حضور کی شان بیان کی؟ کم نہیں ہوئی۔ جتنا بھی ہم کریں وہ نہیں بیان کر سکتے کہ جو وہ حضور ہیں، جو حضور ہیں۔ کوئی غوث کہہ دے، کوئی قطب کہہ دے، مخلوق میں کوئی کہہ دے کہ حضور عظیم ہے، ہمارے کہنے سے کمال نہیں بنتا، حضور کی عظمت بڑھتی نہیں ہے۔ حضور کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ وہ رب عظیم جو خالق کائنات ہے، وہ رب عظیم ہو کر جب کہے عظیم ہے، رب کا عظیم کہنا یہ کمال ہے۔ بھئی یہ ساری کائنات جس میں ہم بس رہے ہیں، اس کو اللہ کہتا ہے قلیل ہے۔ اس ساری کائنات کو کیا کہتا ہے؟ قلیل ہے، قلیل ہے۔ کلو متاع دنیا قلیل، تھوڑی سی چھوٹی سی، اس ساری کائنات کو، یہ کائنات جس میں ہم بستے ہیں، یہ کائنات جس کو ہم بڑی وسیع قرار دیتے ہیں، ہمارا تخیل ہے نا، ہماری سوچ ہے، اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھے، ذرا غور کرے، شمار کر سکتے ہیں؟ اس کے مشارق سے لے کر مغارب تک دیکھیں، ظاہر میں کیا، باطن میں کیا، نیچے کیا، اوپر کیا، اس کائنات میں ہر طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ جو کچھ زمین پر ہے، جو زمین کے نیچے، ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ بولیے، نہیں شمار کر سکتے۔ تو جس کائنات کو لوگوں ہم شمار نہیں کر سکتے، بڑی کائنات ہے، اس کائنات کو اللہ قلیل کہے، اس کائنات کو اللہ قلیل کہے، اور مصطفیٰ کی شان کو عظیم کہے، مصطفیٰ کی شان کو عظیم کہے۔ اگر یہ ساری کائنات جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے ہاں قلیل ہے، اور مصطفیٰ کی شان جو عظیم ہے، تو پھر کتنی عظمتوں کے مالک ہے میرے آقا۔ ہماری سوچ تو اسی کائنات میں رہے گی جس کو اللہ قلیل کہتا ہے، جس کو اللہ قلیل کہتا ہے، جس کو اللہ قلیل کہتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ عظیم کہے۔ ساری کائنات، بلکہ ساری کائناتیں اللہ کے ہاں کیا ہے؟ قلیل، مصطفیٰ عظیم۔ اب ایک انسان، چھوٹا سا بندہ، چھوٹی سی سوچ کے ساتھ کہے کہ بس جو میں کہتا ہوں حضور وہ ہے، وہ حضور کی شان کو ناپنے لگ جائے، وہ حضور کی شان کو تولنے لگ جائے، ہم کہیں گے نادان۔ اس چھوٹی سی سوچ کے ساتھ، عقل کے ساتھ اس کو تولتے ہو جسے تولا نہیں جا سکتا۔ سنیار کے پاس جاتے ہیں نا پیر صاحب، سنیار ہوتا ہے نا، سنیار، وہ جو سونے کا کام کرتا ہے، اس کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے، دیکھا ہوا آپ نے؟ جی بچوں بتاؤ، اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہوں، ترازو دیکھا سنار کا؟ جی کتنا، اتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اور اس پر تلتا کیا ہے؟ سونا۔ سونا کس وزن میں؟ تولا، ماشا، ایسی بات ہے، رتی میں، تولے میں، ماشے میں۔ اب اگر کوئی خشک مولوی ہو اور کہے نہیں یہ تولنے کے لیے تو منوں کا حساب، ٹنوں کا حساب بھی اسی پہ کرنا ہے، دکاندار کہے مولوی صاحب جان دیں، یہ چھوٹا سا ترازو ہے، یہ چھوٹا سا ترازو، یہ تو صرف چھوٹی چھوٹی وزنوں کے لیے ہے نا، رتی، ماشے، تولے کے لیے، اور آپ اسے کہا نہیں اس کا کام تولنا ہے، اور اس پر لاد دے منوں ٹنوں کا وزن بیچارہ وہ جواب دے جائے گا، وہ ترازو۔ میری بات یاد رکھ لو، اسی طرح یہ مثال دے کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں، یہ ساری کائنات شان مصطفیٰ کے سامنے سونار کے اس ترازو سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ ترازو تو پھر بھی کچھ ہوگا، وہ ترازو تو پھر بھی کچھ ہوگا،
مگر یہ ساری کائنات مل بھی جائے تو شان مصطفیٰ کے سامنے یہ سونار کے ترازو سے بھی چھوٹی ہے. اور ہمارا دماغ، ہماری عقل اس ساری کائنات کا پھر کتنا حصہ ہوگا ذرا اندازہ کر لیں. اس عقل کے ساتھ ہم اسے تولیں جسے تولا نہیں جا سکتا، اور اسے ناپنے بیٹھ جائیں جسے ناپا نہیں جا سکتا. تو اللہ نے فرمایا بس صرف آپ اندازہ لگا لیں حضور کتنے عظیم ہیں. وہ رب عظیم ہو کر کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. پیارے حبیب، ہم نے آپ کو عظیم خلق کے مقام پر فائز فرمایا. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھے، سیرت کی بات ہے نا، سیرت کی بات. اب قرآن کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں جن کو اللہ عظیم کہہ رہا، جن کو اللہ عظیم کہتا، تو حضور کے اخلاق کیا ہے؟ توجہ کریں. آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے. فرمایا سارا قرآن حضور کا خلق ہے. سارا قرآن حضور کا خلق ہے. جمع کہیں تو خلق، واحد کہیں تو خلق. تو سارا قرآن حضور کا خلق ہے یا خلق ہے، سارا قرآن. اب اشارہ دیکھیں، اشارہ اس میں یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ یہ سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے. یہ سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. جب قرآن حضور کا خلق ہوا اور خلق ہوا یا خلق ہوا تو خلق اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کیا ہے بھئی؟ اخلاق سیرت ہی کو کہتے ہیں. دیکھیں نا، ایک عالم ہے، ایک فاضل ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے. تو یہ عالم اور علم، یہ علم کیا ہے؟ یہ شان بھی ہے اور خلق بھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی سخی ہے، کوئی کنجوس ہے، تو خلق سے مراد اچھی عادتیں، اچھی عادتیں. کوئی سخی ہے تو سخی ہونا اس کا خلق بھی ہے، اس کی شان بھی، اور یہ اس کی سیرت عادت کا حصہ بھی ہے. تو جب فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن حضور کا خلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی ہے. اللہ نے اپنی کلام کے ذریعے سے حضور کی سیرت کو بیان کیا ہے. کیوں کہ حضور کی سیرت کو اللہ خلق عظیم کہتا ہے، تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ حضور کی سیرت کا احاطہ کر سکے. حضور کی سیرت تحفہ ہے امت کے لیے، اور تحفہ بشکل قرآن ہے. تحفہ بشکل قرآن ہے. حضور کالی کملی اوڑھ کر کھڑے ہو جائیں تو قرآن بنتا ہے، وہی کملی اوڑھ کر سو جائیں تو قرآن بنتا ہے. حضور مسکرا پڑے تو قرآن بنتا ہے. حضور چل پڑے تو قرآن بنتا ہے. حضور بیٹھ جائیں تو قرآن بنتا ہے. اور حضور جو کہیں وہ قرآن بنتا ہے، جس سے روکے وہ قرآن بنتا. قرآن لوگوں حضور کی سیرت کی وہ کتاب ہے جو رب تعالیٰ نے رقم کی ہے. باقی جتنی بھی حضور کی سیرت پر کتب ہیں وہ مفسرین نے لکھی، وہ محدثین نے لکھی، وہ لوگوں نے لکھی، وہ مخلوق نے لکھی. ارے جس نے بھی جتنا بھی لکھا ناقص ہی لکھا. ہر سیرت کی کتاب مخلوق میں سے جس نے لکھی اس نے وہ لکھا جو اس کی سمجھ میں آیا، اس نے وہ لکھا جو اس کے عطائے علم میں آیا، اس نے وہ لکھا جو وہ سمجھ سکا. ارے سمجھ چھوٹی سی شے ہے، مقام بہت بڑا ہے. آج ہم جو خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم جتنا بھی بلند کریں حضور کا ذکر، ہمارا ذکر ناقص رہے گا، کبھی کامل نہیں ہو سکتا. اللہ نے چاہا میرے محبوب کی سیرت کا کوئی باب ایسا ہونا چاہیے اور کوئی کتاب ایسی ہونی چاہیے جس میں محبوب کی سیرت کا کلی احاطہ ہو. مخلوق میں تو احاطہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ میں تیری سیرت پر کتاب لکھتا ہوں. اس کو کتاب کہا. کتابی شکل میں تو بعد میں آئی. دیکھیں نا، کتابی شکل میں
بعد میں آئی، مگر اس سے پہلے ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو، مکتب کہتے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہوا محفوظ شدہ علم پڑھایا جائے، میری بات سمجھے؟ مکاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور کتاب کہتے ہیں اس شے کو جہاں پر کچھ لکھا ہو۔ تو اللہ نے کلام اتارا اپنا تاکہ یہ لکھا جائے، کتابی شکل میں ہو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تعالیٰ نے لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حضور کی سیرت کا سب سے بڑا جو چیپٹر ہے، سب سے بڑی کتاب وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس لیے فرمایا کانا خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن حضور کا خلق ہے، حضور کا خلق ہے۔ تو اللہ نے میلاد کی نعمت دی، تحفہ دیا۔ اب غور کریں، اللہ نے بولیے اللہ نے کیا دیا؟ میلاد کا تحفہ دیا، مصطفیٰ نے سیرت کا تحفہ دیا، مصطفیٰ نے سیرت کا تحفہ دیا۔ بھئی سیرت کا تحفہ ہمیں ملا میلاد کے صدقے سے، میلاد کا تحفہ ملا اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اور سیرت ملی حضور کی آمد اور میلاد کے صدقے سے۔ یہ جو ہمیں تحفہ سیرت ملا، تحفہ امن ملا، حضور کی ولادت کی شکل میں جو ہمیں تحفہ محبت ملا، تحفہ رحمت و الفت ملا، اور تحفہ ہدایت ملا، تحفہ ایمان ملا، تحفہ اسلام ملا، یہ سب کچھ ملا اللہ کے تحفے کے صدقے سے، اللہ کے تحفے کے صدقے سے۔ اب ذرا اپنی ذاتی اصلاح کی طرف ہم آتے ہیں سب مل کے۔ وہ یہ جو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اب اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری سیرت ایسی ہو جائے کہ ہنسی ہو جائے، اللہ پیار کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود کو آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگ لے، آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگ لے۔ حضور کی سیرت اور خلق کیا ہے کہ یہ بولنے چلنے میں کیسا ہے، یہ اٹھنے بیٹھنے میں کیسا ہے، یہ میل ملاپ میں کیسا ہے، اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کے خلق کیسے ہیں، اس کی عادات کیسی ہیں، اس کا حلم کیسا ہے، اس کی بردباری کیسی ہے۔ یہ جو ساری چیزیں جن کا آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ سلام نہیں لیا، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے ان چیزوں کو چھوڑو، فوکس مصطفیٰ کی سیرت پر کرو، آقا کی سیرت کا رنگ لو، تو یہ معاشرہ اللہ کے حسن کی اماجگاہ بن جائے گا۔ آپ میری بات سمجھے؟ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں حضور کی سیرت کا پیغام لے کر، کہ جو تحفہ آقا نے ہمیں عطا کیا، جو تحفہ آقا نے ہمیں عطا کیا وہ سنیے۔ اب آقا نے کیسے عطا کیا؟ حضور اخلاق حسنہ کے ساتھ آئے، اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب لوگوں کو بتا دے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ بہترین انسان کون؟ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اور خلق کے مالک کون ہے؟ حضور ہے۔ اور سب سے بہتر انسان جس کا اخلاق سب سے بہتر۔ لوگوں اپنی اخلاق کو اخلاق محمدی کے رنگ میں رنگو صحابہ نے رنگا تھا، اہل بیت نے رنگا تھا۔ اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو حضور کے خلق میں رنگا جائے، اور حضور کے خلق وہ رنگ ہے، یہ رنگ وہ ہے جو اللہ نے محبوب کو عطا کیے اور محبوب کے ذریعے سے ساری امت میں تقسیم کیے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے قرآن پاک سے اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ اب اخلاق کا سبق، اخلاق کیا ہے، حسن اخلاق کیا ہے؟ آقا نے فرمایا من یؤمن باللہ وبالیوم الاخر، کہ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے حضور بیان فرما رہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جو آخرت پر ایمان لائے، ایمان کے لیے شرط یہ ہے، اب بات کو میں کھول رہا ہوں، بات کو کھول رہا ہوں۔ فرمایا ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مومن ہوگا
جس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہوگا اس کے اندر یہ چیز ہوگی. یہ چیز نظر آئے تو سمجھ لو مومن ہے. نماز سے نہیں پتا چلتا کہ مومن ہے, تسبیح پھیرنے سے پتا نہیں چلتا کہ مومن ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آقا نے فرمایا جو ہمارا کلمہ پڑھے اور جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ مسلمان ہے. ایمان کچھ اور شے ہے. ایمان کیا ہے وہ سنیے. ایمان یہ مسلمانی ہے, نماز پڑھنا, حج کرنا, یہ ایمان کی بہار ہے, خود ایمان نہیں ہے. اور ایمان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایمان کے لیے شرط ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے کیا کہ جو مومن ہوگا فَلْيَقُلْ خَيْرًا, کہ جب بھی بات کرے گا وہ خیر کی بات کرے گا. اب اندازہ کر لیں, جب بھی بات کرو خیر کی بات کہو, شر نہ پھیلاؤ, شر کی بات نہ کرو. مومن کی پہچان یہ ہے لوگوں کہ جب بھی وہ بات زبان سے نکالے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات صرف خیر پر مبنی ہو. ذرا اپنے من میں جھانک کر دیکھیں کہ جب ہم بولتے ہیں خیر بولتے ہیں یا کسی کی غیبت بیان کرتے ہیں, کسی پر بہتان لگاتے ہیں, کسی کی چغلی کھاتے, کسی کے خلاف بولتے. فرمایا مومن کے ہونے کے لیے شرط یہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا, کہ جب بھی قول بولے, جب بھی زبان سے کوئی بات نکالے تو خیر کی بات کہے, خیر کی بات کہے. اور پھر ساتھ فرمایا اور یصمت, اور اگر کسی وجہ سے کوئی موقع ایسا ہو وہ حق کی خیر کی بات بول نہ سکے تو پھر فرمایا خاموش ہو جائے. پھر فرمایا خاموش ہو جائے, غلط نہ بولے, شر نہ بولے, بولے تو خیر بولے, یا پھر خاموشی میں نجات ہے. پھر خاموش ہو جائے. اور پھر اسی موقع پر پھر میرے آقا نے فرمایا من یؤمن باللہ وبالیوم الآخر, آقا نے فرمایا فلا یوزا جارہ, آقا نے فرمایا اور ایمان کے لیے یہ بھی شرط ہے. یہ حضور کے اخلاق کا بیان ہے, حضور کے اخلاق کو اللہ ایمان کہہ رہا ہے. ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ لا یوزا جارہ, کہ جو تمہارا پڑوسی ہو, جو تمہارا پڑوسی ہو, اپنے پڑوسی کو کبھی بھی اذیت اور تکلیف نہ دو. ایسے رہو پڑوس میں, ایسے رہو کہ آپ کی وجہ سے پڑوسی کو کوئی اذیت نہ ملے, کوئی تکلیف نہ ملے. یہاں پر جارہ سے مراد پیر صاحب صرف گھر کے ساتھ جو گھر ہوتا ہے وہ مراد نہیں, سکول اور کالجز میں جو سٹاف ہوتا ہے ان کے آپس کے معاملات بھی مراد ہے. کہ جب ایک سٹاف میں رہتے ہو, مل کر رہتے ہو, اور روز سنگم ہوتا ہے, ملاپ ہوتا ہے, تو یہ بھی ہے کہ کسی کو اذیت نہ دو, کوئی ایسی بات نہ کرو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے. جو بندہ اپنی باتوں کے ساتھ دوسروں کا دل توڑتا ہے, دوسروں کے دل توڑنے والا کبھی بھی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا. وہ باطونی تو ہو سکتا ہے, خدا کا مغضوب جس پر اللہ کا غضب آئے ایسا بندہ تو ہو سکتا ہے, مگر جو اللہ کا محبوب ہو وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑ سکتا, اذیت نہیں دے گا, وہ برا کلام نہیں کرے گا, کسی ساتھ رہنے والے کو تکلیف نہیں دے گا. اور پھر ساتھ فرمایا من یؤمن باللہ, توجہ کریں, من یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ. فرمایا پھر میرے آقا نے اور ایمان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی تمہارے گھر میں چل کر مہمان آ جائے, کوئی مہمان ہو, وہ دوست ہو یا دشمن ہو, وہ قریبی ہو یا بعیدی ہو, وہ امیر ہو یا غریب ہو, ارے کوئی بھی چل کر تمہارے گھر میں آ جائے, فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی عزت کرو. ہر آنے والے کی جو گھر میں چل کر آ گیا, جو گھر میں, بھئی یہ مائک آواز کھینچ رہا ہے, اس کو ذرا ٹھیک کریں کہیں گلا خراب نہ ہو جائے. میں نے 2 خطاب اور بھی کر دی, توجہ کریں ذرا, ماشاءاللہ.
تو فرمایا جو بھی گھر میں آ جائے وہ اس کی عزت کرے، اس کی تقریب کرے. اور ایک بڑی ایمان افروز بات ابھی میرے ذہن میں آئی، وہ سنیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، کہ پیارے حبیب معاف کر دیا کرے. اگلی بات زیادہ کمال والی، تو اگلی بات میں کہہ رہے فرمایا معاف کر دیا کرے، معاف کر دیا کرے. حضور نے فرمایا یا جبریل ماذا، یہ کیا ہے؟ کیا میں پہلے سے معاف کرنے والا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اب جانتے حضور بھی ہیں، مکالمہ اس لیے کہ لوگوں کو خبر ہو جائے. فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اور ایک مقام پر وہ خُذِ الْعَفْوَ، ادھر فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، معاف کر دیا کرے. بھئی اس محبوب کو کہا جا رہا ہے معاف کر دیا کرے جن کو اللہ تعالیٰ پہلے خود کہہ چکا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جس محبوب کو خود پہلے کہہ چکا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. جو خلق عظیم کا صاحب ہے، جو صاحب خلق عظیم ہے، اس محبوب کو کہا جا رہا ہے معاف کر دیا کرے. نہ جانے اللہ کتنا عفو درگزر چاہتا، اللہ کتنی معافی کا شعار چاہتا. جب جبریل سے پوچھا کہ ماذا، یہ کیا ہے، تو جبریل پلٹ گئے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا پیغام تو بھیجا ہے مگر تیرا محبوب پوچھتا ہے یہ کیا ہے. تیرا محبوب پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب اللہ نے پیغام بھیجا، اللہ نے پیغام بھیجا. جانتا اللہ بھی ہے مگر اس مکالمے کے صدقے ہمیں اس کا معنی معلوم ہو گیا، اس کی تفسیر معلوم ہو گئی. اللہ نے فرمایا محبوب معاف کر دیا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے، جو تجھ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں. اور جو آپ کا حق مارے آپ اس پر احسان کریں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو عطا فرمائیں. سبحان اللہ. یہ بات میرے آقا نے جب سنی، اگلی بات سنیے، منظر دیکھیے. اب صحابہ بیٹھے، فرمایا صحابیوں سنو، مجھے ان 3 چیزوں سے محبت ہے. سبحان اللہ. مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے کہ جو مجھ سے تعلق توڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا. سبحان اللہ. آج ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر وہ سلام نہیں کرتا نہ کرے میں بھی نہیں کروں گا. یہ بشری کمزوری ہے ہمارے اندر. یہ کیا ہے؟ ان کمزوریوں کو دور کریں. بھئی آپ اپنا دیا جلاتے جائیں، اپنا کام صلے کی امید نہ رکھا کریں، صلے کی امید نہ رکھا کریں کہ بھئی میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا میں نے بھی نہیں کرنا. نہیں، تم اپنا کام کرو مولا کی خاطر، مصطفیٰ کی خاطر. حضور کا خلق ہے، اس سے محبت کرو. اس کو اس وجہ سے نہیں چھوڑو کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا. یہ چھوٹی باتیں ہیں. اس نے میرے خلاف بات کر دی تھی، اس نے میرے بارے میں یہ غلط بول دیا تھا، لہذا میں اس کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا. بھئی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا خلق عظیم خلق ہے انہیں نہ چھوڑو، اس سے محبت کرو. چھوٹی سی، باقی سب چھوٹی باتیں، سب سے بڑی بات یہ حضور کے خلق اپنا لو، حضور کے خلق اپنا لو. میرے آقا نے فرمایا سنو مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا جو مجھ سے تعلق توڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، جو ظلم کرے گا میں اس پر احسان کروں گا، جو میرا حق روکے گا میں اسے عطا کروں گا. حضور اتنے خوش تھے کہ حضرت ابو بکر مچل گئے. حضرت ابو بکر مچل گئے. جب حضور کو اتنا خوش دیکھا حضرت ابو بکر نے تو مچل کر کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے، اجازت ہے بیان کروں؟ آقا نے فرمایا ابو بکر اچھا آج میں بڑا خوش ہوں، تو بھی بتا کہ تجھے کن 3 چیزوں سے محبت ہے. عرض کی آقا مجھے اس عمل سے محبت ہے، مالی انفق علی، آقا میرا مال ہو اور خرچ ہر وقت آپ پر کرو. ابو بکر کو اس عمل سے محبت ہے
کہ مال میرا ہو اور خرچ آپ پر کروں، اور دوسری شے جس سے ابو بکر کو محبت ہے وہ یہ کہ آقا آپ کا جلوہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہو، بس ہر لمحہ آپ کو تکتا رہوں، آپ کو تکتا رہوں۔ اور تیسری شے جس سے مجھے محبت ہے کثرت الصلاۃ، میں کثرت کے ساتھ اللہ کی حضوری میں رہوں۔ جب آپ نے یہ سنا تو حضور اور خوش ہو گئے، اور حضور کی خوشی کا یہ منظر جب حضرت عمر نے دیکھا وہ مچل گئے۔ اب وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے، مجھے بھی اجازت ہے بیان کروں؟ فرمایا عمر تو بھی بتا، تو بھی بتا۔ عرض کی آقا پہلی شے جس سے مجھے محبت ہے وہ یہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے میں نہ دیکھوں کون ہے، بس اس کی عزت کروں۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کوئی مہمان آ جائے، کوئی میرے گھر میں آ جائے تو مہمان ہے، میں ہر آنے والے کی عزت کروں بھلے کوئی بھی ہو، اس سے مجھے محبت ہے۔ اور دوسری شے جس سے مجھے محبت ہے آقا عمر کی تلوار ہو اور آپ کے دشمنوں کی گردنیں ہو، بس یہی کام کرتا رہو، آپ کا مجاہد بن جاؤں، آپ کا عاشق ایسا بنوں کہ آپ کے دشمنوں کی گردنیں ماروں، مجھے اس عمل سے محبت ہے۔ اور تیسری شے جس سے مجھے محبت ہے عرض کی آقا کہ میں ہر وقت روزے میں رہوں، میں ہر وقت روزے میں رہوں۔ تو میرے آقا اور خوش ہو گئے، تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی آقا پہلی شے جس سے مجھے محبت ہے وہ ہے اطعام الطعام، میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ اطعام الطعام، کھانا کھلائے بغیر کسی مہمان کو جو گھر میں آ جائے وہ مہمان ہے، اور کھانا کھلائے بغیر کسی کو جانے